یا اللہ یا کریم یا عظیم یا غفور یا شکور یا ودود. ہوا. حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ہوا سخت چلتی ہے تو دلیل ہے کہ ملک والوں کو خوف اور ڈر ہوگا، اور اگر ہوا کو اس قدر دیکھے کہ درختوں کو اکھیڑتی ہے اور خراب کرتی ہے کہ اس ملک والوں کو مرض طاعون اور سرخا سے بلا اور مصیبت پڑے گی. حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گرم ہوا سرد بیماریوں کی دلیل ہے، اور متعدل اور سرد ہوا خواب میں دیکھنا اس ملک کی شوریدہ بیماریوں کے آنے کی دلیل ہے، اور متعدل ہوا اس ملک کی صحت اور تندرستی اور نیکی کسب پر دلیل ہے. اور اگر دیکھے کہ اس کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتی ہے تو دلیل ہے کہ دور کا سفر کرے گا، اور اس سفر میں ہوا کے ادھر ادھر لے جانے کے مطابق مرتبہ اور بزرگی پائے گا. اور اگر دیکھے کہ ہوا گرد اور تاریکی کے ساتھ ہے تو اس قوم پر ترس اور خوف آنے کا اندیشہ ہے. حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کو سخت ہوا آسمان کی طرف لے گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو ہوا آسمان سے زمین پر لائی ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور آخر کار شفا اور صحت پائے گا. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ہوا کا خواب میں دیکھنا 9 وجہ پر ہے: 1 بشارت، 2 حکومت، 3 مال و دولت، 4 موت، 5 عذاب، 6 مارنا، 7 بیماری، 8 شفا، 9 راحت. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہوا پر بیٹھا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ بزرگی اور حکومت پائے گا. حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ مغرب کی ہوا نرم نرم چلتی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو مال اور نعمت زیادہ ملے گی، اور اگر بات شمال نرم چلتی ہے تو اس ملک کی شفا اور راحت کی دلیل ہے، اور اس کے خلاف بہتری کی دلیل ہے. اور اگر خواب میں دیکھے کہ ہوا کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں بادشاہ اور سردار کی خبر ظاہر ہوگی. اور اگر دیکھے کہ ہوا اس ملک میں لوگوں کو اٹھا کر اوپر لے گئی تو دلیل ہے کہ وہ لوگ شرف اور بزرگی پائیں گے.